یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی پوسیدہ ہو چکی ہے، گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، رول گئی ہے، یہ ہڈی علیحدہ ہے، گوشت علیحدہ ہے۔ اللہ دے نبی اگر سچے نبی ہو، آخرت اگر سچی ہے، اگر میدان معاشر حق تے لگنے، اللہ نے عدالت لاؤنی ہے، بھلے دسواں بھلا این پوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ ادھر ویکھیا جی، اعتراض یہ ہے یہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی؟ مطلب ہے کہ یہ کوئی نہیں زندہ کر سکتا۔ انہاں مطلب ہے کیا ہے کہ یہ کو توجہ میرے وال رہے انہوں کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ کیڑا بندہ ہے جڑا زندہ کرے سی؟ کیڑی ہستی ہے جڑی زندہ کرے سی؟ کیڑی شخصیت ہے جڑی زندہ کرے سی؟ کیڑی ذات ہے جڑی زندہ کرے سی؟ اے میں اعتراض کھڑا کرنا آئی نبی کریم علیہ السلام دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبری میں دے کھڑے ان کے بندہ ہی میں اعتراض کرنا کھڑے مجمع دے وچ بندے دے کھڑے تھی من دا مطلب ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی نعوذ باللہ پریشانی بڑھے تاکہ لوگیں نبی کریم دی جڑی حیثیت ختم ہو ونجے۔ اللہ پاک وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر کو جواب دیتے ہیں، اے میرا نبی نے کو ڈاس رہے ہو اگر آدن کے بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی؟ تساں جواب دے رہے ہو قل، تساں دسا رہے ہو قل، تساں فرما رہے ہو یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ قرآن سننا چاہتے ہو؟ توجہ میرے وال رہے انہیں کو ڈاس رہے ہو میرے پیغمبر اے آدن بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی؟ انہیں مطلب ہے اے آدن میدان معاشر کو نہیں لگنا، حساب کتاب کو نہیں ہونا۔ انہیں کو جواب دے ہو میرے پیغمبر آکھ رہے ہو یحیی او زندہ کرے سی این بوسیدہ ہڈی کو جائیں کو پہلی واری پیدا کیتا آئی، جائیں کو پہلی واری بنایا آئی۔ دنیا کائنات دی کوئی چیز بھی بناونی ہوئے پہلی واری بناون مشکل ہوندی ہے، جے وہ دوبارہ تعمیر کرنی پوے تے دوبارہ بناون مشکل نہیں ہوندا۔ کمرہ بناونا ہوئے، چار دیواری بناونی ہوئے، مسجد بناونی ہوئے، مکان بناونا ہوئے، یہ سپیکر بناونا ہوئے، کوئی چیز بناونی ہوئے پہلی واری بناون مشکل ہوندی ہے۔ اُدا خاکہ بناونا ہوندے تے اوکو بناون بڑا مشکل ہوندے۔ اگر یہ شے خراب ہو ونجے ایک کو دوبارہ مرمت کرنا مشکل نہیں ہوندا۔ انشأہا اول مرہ اول مرہ اول مرہ۔ اللہ کریم نے فرمائے اللہ دے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، جڑے اللہ پاک نے ہڈی کو پہلی واری پیدا کیتا، جڑے ویلے ہڈی دا نام و نشان بھی کہنا اور تے چلو ہڈی موجود ہے ایندے اُتے گوشت لاون مشکل کہنی۔ اے میرا پیغمبر دس دے اللہ پاک کو زندہ کرن دے قادر ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم۔ وہ ہر شے دی تخلیق دے ہر قسم دے گر جان دے، ہر شے کو بناون دے گر جان دے۔ او کو پتہ ہے انسان کیویں دوبارہ بناونے، او کو پتہ ہے دنیا دوبارہ کیویں بناونی ہے، او کو ہر شے دا پتہ ہے، او ہر شے جان دے۔ اللہ پاک نے بے مقام تے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اساں مردے کو دوبارہ زندہ کرنے۔ حضرات قیامت دا یقین برحق ہے، اگر چاہدے ہو سا حرام کے بچ ونجو اے عقیدہ بناؤ جو مرن دے بعد اٹھن برحق ہے۔ جڑا مرن دے بعد اٹھن کو برحق سمجھ دے ہو بندہ کنے شرابہ نہیں پی سکدا، جڑا مرن دے بعد اٹھن تے اللہ دے سامنے حاضری کو حق سمجھ دے کریں اللہ نال شرک نہیں کر سکدا، جڑا میدان معاشر
کوثر تے یقین رکھدا ہوے ایک نہیں ماں باپ دی نافرمانی نہیں کر سکدا جڑا بندہ اللہ دی عدالت دی حاضری تے یقین رکھدا ہوے ایک نہیں بدعت نہیں کر سکدا ایک نہیں سودی کاروبار نہیں کر سکدا ایندے دل وچ ول حاضری والا تصور آوے نہ آوے اللہ پاک نے قرآن کریم دے کئی مقامات تے یہ بات سمجھائی ہے اللہ پاک فرمے دے عقیدہ بنا مرن دے بعد اٹھن بر حق والوزن یوم اذن الحق اللہ دے ترازو لے ساں میں قیامت لینا میں عمال تو لے ساں میں اللہ تجھے نیکیاں تے بجے کو علیحدہ کرے ساں بے مقام تے اللہ نے فرمائے یہ عقیدہ رب نے سمجھے ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم اللہ نے فرمائے ہر نعمت دے بارے تجھے کے سوال کرے ساں اگر قیامت دا دن نہ لگنا ہوئے والوزن یوم اذن الحق دا کیا مانا اگر قیامت دا دن نہ لگنا ہوئے ایک ایک نعمت دے بارے اللہ دے میں سوال کرے سوال دا کیا مانا اللہ پاک قرآن کریم دے بے مقام دے فرمے دے ان السماء والبصر والفؤاد کل کان عنہ مسئولا اللہ پاک فرمے دے دنیا کائنات والے اے جہان عارضی ہیں اصل تے مرن دے بعد دا جہان ہے جیڑا بندہ آخرت والے جہان تے یقین کر گنے اللہ کو ایمان نصیب کر دے اساں جڑے اپنی دھی بہن دا حق کھندے ہیں جناب رسول پاک دی مخالفت کرنے ہیں نمازاں ضائع کرنے ہیں پتہ ہے کیوں ساڈے مرن دے بعد اٹھن دی تو کوئی سوچ ہی کہنے یہ جڑا بندہ روندا ودا ہوندے اللہ دے ڈر کے سمجھو ہی بندے چ ڈر رہے کہ میں مرنے اٹھن دے بعد رب دے سامنے پیش ہونا یہ کو ڈر رہے جڑا بندہ کہیں جھیڑے دا جواب نہیں دیندا سمجھو ہی بندے کو یقین ہے میں اللہ دے سامنے حاضر ہونا جڑا بندہ نماز دا وقت ضائع نہیں کرندا سمجھو ہی کو یقین ہے کہ میں اللہ دے سامنے حاضر ہونا جیڑا بندہ لوگیں دے حق نہیں کھندا ہر کہیں کو حق واپس کرنے دے انتقامی ذہن نہیں رکھدا درگزر کریں دے معاف کر دے دے جیڑا بندہ اللہ دا در چھوڑ کے در دے اتے شرک نہیں کریں دا جھکدا نہیں ڈر دے کہ اللہ دے سامنے میں حاضر ہو ساں تو کیڑے منہ نال حاضر ہو ساں اسلام کو سمجھن دا ذریعہ ایمان کو سمجھن دا ذریعہ پکا مسلمان بنن دا ذریعہ اللہ دے ولی بنن دا ذریعہ اور اپنے آپ کو ہر قسم دی خرافات اور بدعات اور رسومات اور ہر گناہ اور معصیت تو بچاون دا ذریعہ ہے اگر اسا چاہنے ہیں کہ اسا قبر دے عذاب تو بچوں جہنم دی بات تو بچوں اللہ ساڈے اوتے رحمت کرے شرک تو بچوں بدعت تو بچوں ولی کوئی طریقہ ہے کہ ذہن بناؤ عقیدہ بناؤ کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے کہ نہیں اٹھنے کے نہیں اٹھنا وہ مرن دے بعد اٹھنے کے نہیں اٹھنا اللہ پاک نے قرآن کریم میں تمہارے سامنے کچھ قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھنا چاہنا جنہ آیات وچ اللہ نے مسئلہ سمجھائے کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے سننا چاہتے ہو تساں بھی اٹھنے کے نہیں اٹھنا چلو تساں شاید نہ اٹھنا ہوئے اساں دے اٹھنے متاں تساں کو اسٹام لکھا بھائی ودے ہو بھی کوئی نہیں اٹھنا مرن دے بعد تے اٹھنے بھائی یہ ریل پیل ہے دکانداری ہے پیسہ یہ انکم ہے آمدنی ہے بینک بیلنس ہے کاروبار ہے تجارت یہ دنیا دے نخرے تے آکڑ تے تکبر یہ ساری چیزاں یہ سہ تاکن دم تاکن جو ہی موت آئی مرن دے بعد تو اٹھنے ہیں اللہ دے سامنے حساب ہونے اگر نہ اٹھنا ہو گیا دیکھنا میری طرف ہے ذرا تھک تو نہیں گئے اگر نہ اٹھنا ہو گیا اللہ دے سامنے حاضری نہ ہو گیا اللہ ہی نہ فرماوے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یومئذ میں جڑیاں آیات پڑھ ساؤں تا لفظ یوم موجود ہو سی یومئذ مراد او دی قیامت والا دی سمجھ آئیے نہیں آئی یومئذ مراد قیامت والا دی اے دسایا میں نہ پہ بھئی او دیوی آمنے آخرت دا دین برحق کے مرن دے بعد اٹھن برحق کے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے
تماشا نہیں ہے قبرستانہ نو ویکھ لے پتہ چل جائے گا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہسپتال نو ویکھ لے پتہ چل جائے گا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نبی نے نو ویکھ لے ٹنڈے لولے لنگڑیاں نو ویکھ لے معذوراں نو ویکھ لے در در تے جگہ جگہ تے پنڑ تے منگن والیاں نو ویکھ لے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مرن دے بعد اللہ دی عدالت برحق مرن دے بعد اٹھن برحق اللہ کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللہ پاک نے مرن دے بعد اٹھن کو برحق بنائے اگلی آیت کریمہ لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي توویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لذا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا اللہ پاک نے بے شمار مقامات مسئلہ سمجھے اے دنیا کائنات زندگی بسر کرنا لیا جی میں تیری زندگی برحق کے جڑے ویلے موت اسی موت دے بعد اٹھن دی اللہ دی بارگاہ چ برحق کے حاضری دیونی ہے کہ نہیں جیڑی بجلی استعمال کریں دے ہو انہا حساب دیں دے ہو کہ نہیں بولیں دے نہیں میں جیڑی کریانہ سٹور تو تساں دکان تو راشن گھن دے ہو ضرورت دا انہا حساب دیں دے ہو کہ نہیں کپڑے دا حساب جتی دا حساب کیا خیال ہے جیڑے بال کو تساں خرچی دے ہو یا 1000 ڈو دے کے شہر بھیجو کوئی سودا سلف گھنن واسطے واپسی دے ہو کہ نہیں حساب گھن دے ہو کہ نہیں اللہ دے والے تا مذاق تھئی نا کہ میں تو کو زندگی دے ماں تے وال تو کو اٹھاواں نا تے تورے کہ نہیں حساب نہ گھننا وال تا نا انصافی تھئی نا میں تو نے کہ حساب گھننے تو سامنے میری بارگاہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑی حالت جو بندہ پیدا ہونے ہوں حالت جو قیامت نہیں کھڑا تھی دے جیڑی حالت جو بندہ دنیا جائے آئی پہلی حالت کیا آئی جڑے ویلے ماں دے پیڑ دے باہر بچان دے اولے کیفیت ہوندیے بال دے جسم تے کپڑے کہیں ہوندے اللہ دے نبی فرمائے جڑی حالت جو بندہ پیدا ہوندے وہ حالت چلا دی بارگاہ پیش ہوندے یعنی جڑے ویلے پیش تھی سی اولے دے جسم تے بھی کپڑے کہیں ہوندے جڑے ویلے بال ماں دے پیٹ چوندے ایدی دوجی کیفیت ہوندیے ایدے ہاتھ خالی ہوندے اے اللہ دی بارگاہ جڑے ویلے قیامت لڑیاں سی ایدے ہاتھ خالی ہو سن تے تیجی کیفیت انہا ختنہ کہنی تھیا ہویا ہونا جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ جایا اے بغیر ختنے دے آیا کھڑا ہو سی سورج سوانے دے برابر ہو سی اللہ پاک نے فرمائے جڑے بندے دے دلچ میدان قیامت دا تصور آگئے جڑے بندے دے دلچ اللہ دی عدالت دا خیال آگئے اللہ پاک کے کوئی اسلام ایمان دی سمیں نصیب کرنے دے اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اللہ پاک نے سارے مقامات یہ باتیں سمجھائیں ہوں اللہ دے آسمان نے ترٹ ونجنے سورج نے بے نور ونجنے چاندر نے ختم ونجنے تاریاں دی روشنی مک ونجنی ہے زمین دے زلزلہ ونجنے دنیا کائنات دی ہر شے بک ونجنی ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید قیامت برحق ہے یا نہیں بولو اچھا بھائی جان اے دسو جب مرن دے بعد اٹھنا ہوئے
اللہ دے سامنے حاضری دیونی ہوئے، پوری زندگی دا حساب ہی دیونا ہوئے، ول کیڑی چیز دا تکبر ہے؟ ول آکڑ کیڑی چیز دی؟ ول کیڑی بنیاد دے اتے ماں باپ کو کھلے مرنے ہیں؟ کیڑی شے تے اترانے ہیں؟ او چیز کیڑی ہے جڑی چیز تے اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے جھک دے ہیں؟ جب مٹی نال مٹی ہونے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب ساری کیفیت یہ ہے کہ مرن دے بعد ایسا مٹی ہونے ول اللہ دی بارگاہ پیش ہونے، سورج سوانے سے دے برابر ہو سی، زمین تانبے دی طرح گرم ہو سی، پوری زندگی دا حساب دیونے، ول آکڑ کیڑی شے دی؟ ول بے نماز کیوں ہیں؟ ول قرآن دی تلاوت کیوں نہیں سے کریں دے؟ ول سچ بول کے کاروبار کیوں نہیں سے کریں دے؟ ول جھوٹ کیوں بولیں دے؟ غیبت کیوں کرنے ہیں؟ چغلیاں کیوں پہنے ہیں؟ لوگیں دا حق کیوں کھنے ہیں؟ کیڑی بنیاد دے اتے ایسا لوگیں دا قتل کرنے ہیں؟ جب اللہ دی بارگاہ پیش ہونے ول تماشا کیڑی شاہدہ؟ جب اللہ دی بارگاہ بغیر کپڑے دے حاضر ہونے ول پھوت تے تکبر کیڑی شاہدی؟ ول جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ حاضر ہونے ول کیڑی شے ہے جڑی تے کو نماز کے دور کی تھی ودی ہے؟ اللہ قرآن اچ بے شمار جائیں تے دسیں دے کہ مرن دے بعد اٹھن بر حق ہیں، مرن دے بعد تساں آمنے میری بارگاہ اچ۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے خیال ہے کہ جب تک تسی شیر شور نہیں سنو گے نا تب تک تو ہوش نہیں آئے گی، ہے نا؟ قرآن پاک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں انشاءاللہ حالت میں تمہید بن رہے ہیں، شیر بھی سنا مانگا تو میں انشاءاللہ، توجہ میرے ول رہے، میں جڑی گل سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ مرن دے بعد بولو اٹھنے کہ نہیں اٹھنا؟ جدوں اٹھنا ہے تو پھر نماز کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جدوں اللہ نو حساب دینا پھر نشہ کیڑی شے دا؟ ہاں جی کیڑی شے دا نشہ ہے؟ جدوں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے پھر داڑیاں کٹان دا کی فائدہ؟ جدوں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے پھر بچیاں دا حق کیوں کھانا ہے؟ کیڑی چیز ہے؟ ادھر ویکھیا جائے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے مرن دے بعد، ادھر ویکھیا جائے، ادھر ویکھیا جائے اٹھن بر حق ہے۔ اللہ فرمے دے میرے بندے دے وچوں ایک بندہ آئی جڑا میں سفر کیا کرنا آئی، سفر کریں جے ایک وسطی دے وچوں گزری ہے، ایک وسطی دے وچوں کیا گزردا آئی، وہ وسطی آئی کئی دورے چ آباد ہوندی آئی، شہر بھریا ہویا آئی، تے اچانک نظر پائے گئی یہ وسطی الٹی تھئی پئی آئی، چھتے دے بل ڈٹھی پئی آئی، وسطی میں کھولے بنی کھڑی آئی، خالی کمرے ان دیواراں ڈہن جان تے چھتوں ڈہ چکیاں۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑا سادا بندہ اے سفر پیا کرے گا ایندے نال کھاون پیون دا سامان وی آ، اے سواری دے اوتے سوارا جنگل دے وچ پیا گزردا آئی، جڑے ویلے مستی دے وچوں گزرے اللہ پاک فرمے دے سارے کے سوال چا کیتے سی، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جڑے ویلے وسطی چھتیں دے بل ڈٹھی پئی آئی تے بندہ کوئی نہ پیا لبدا آئی، وسطی اجڑی پئی آئی تباہ ہوئی پئی آئی، اللہ پاک فرمے دے ول بندہ سدا آکھن لگا، قالا اے بندہ سدا جواب دیون لگا، انا حاضہ اللہ بعد موتہا۔ سوال تے غور کرے آجے، سوال تے غور کرے آجے، کہنے لگا جی اللہ اے اللہ جی اے دسو بلا اس بستی نو تساں کیویں زندہ کرو گے؟ انج نہیں کیا بھی کون زندہ کرے گا، انج نہیں کیا۔ اگر کون دا لفظ بول دے یہ مطلب انکار کر رہے سن، انکار نہیں سی،
حضرت عزیر کہنے لگے میرا یقین ہے اس بستی نو تساں زندہ کرو گے، لیکن صرف اے دس دے ہو کیویں زندہ کرو گے، اس نو کیویں زندہ کرو گے؟ اجڑ گئی بستی، اے اللہ دس دے یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا انا یحیی، کیویں زندہ کرو گے؟ ذرا غور کرے جی اللہ کریم نے کی فرمایا، جڑے ویلے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھاونا تے سمجھاون دا کیڑا طریقہ اختیار کیتے اللہ کریم نے، کچھ سوالاں دے جواب پریکٹیکلی سمجھاونے پندن، کچھ سوالاں دے جواب پریکٹیکلی سمجھاونے پندن، جنہیں ایک سبجیکٹ ہے بایو جڑے بچے پڑھ دے نے انہاں نو پتہ ہے، ٹیچر حضرات بھی بیٹھے نے، پڑھے لکھے بھی بیٹھے نے، بایو پریکٹیکل نال سمجھ آندی ہے، کیمسٹری بھی پریکٹیکل نال سمجھ آندی ہے، انہاں دی لیب بنی ہوئی ہوندی ہے، انہاں وچ بچیاں نو بھیج کے اوتے پریکٹیکلی سمجھایا جاندا ہے، کچھ جواب پریکٹیکلی سمجھانا پیندے نے۔ فاماتہ اللہ کریم نے اپنے اس بندے نو موت دے دیتی۔ سوال ایسی اس بستی نو کیویں زندہ کرے گا؟ جواب ہے انہوں خود نو موت مل گئی۔ ادھر ویکھیا جی موت آ گئی، فاماتہ اللہ، موت آ گئی، موت چلدی رہی چلدی رہی چلدی رہی چلدی رہی، قرآن ہے تیسرا پارہ ہے، چلدی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھایا ہے، اللہ کریم نے فرمایا دسو میرے پیغمبر میرے بندے تساں کتنا عرصہ رہے ہوئے تھے؟ حضرت عزیر کہنے لگے لبستو یوما او بعد یوم، انج لگدا ہے جی میں ایک دن رہا ہواں یا ایک دن دا بعد حصہ رہا ہواں۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لبست مئات عام، نہیں تساں تاں 100 سال ہو گئے نے تانوں ایتھے ستے ہویاں، تانوں ایتھے موت آیا ہویاں 100 سال۔ حضرت عزیر زمین دے اوپر پے ہوئے نے، زمین دے اوپر موجود نے، 100 سال دا عرصہ گزر رہے ہیں تے انہاں عرصیاں دے وچ ہوا دے طوفان بھی آندے رہے تے دھوپ بھی آندی رہی، گرمی سردی دا موسم بھی آندا رہے، چرند پرند بھی چہکدے رہے، لوگاں دی ریل پیل بھی رہی، گزر بھی رہے۔ حضرت عزیر نو پرندیاں دی آواز دا پتہ نہیں چلیا، حضرت عزیر نو دھوپ تے گرمی تے شدت دا بھی نہیں پتہ چلیا، حضرت عزیر نو دن تے رات دا بھی نہیں پتہ چلیا۔ جواب اندر کی کہہ رہے ہیں ایک دن یا ایک دن دا باز حصہ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے بل لبست مئات عام، 100 سال دا عرصہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے عقیدہ سمجھا دیتا، اے میرا بندہ ہے جنوں میں موت دیتی ہے، 100 سال دا عرصہ تے زمین دے اتے میں سمائی رکھے ہے تے 100 سال دے عرصے وچ حضرت عزیر نو نہ زندیاں دا پتہ چلے ہے، نہ چلن والیاں دا پتہ چلے ہے، نہ پرندیاں تے چرندیاں دا پتہ چلے ہے، نہ گرمی تے سردی دا پتہ چلے ہے، نہ دن دی روشنی تے رات دی تاریکی دا پتہ چلے ہے۔ تے جڑا زمین دے وچ وڑ جائے من مٹی ہیٹھ چلا جائے، اللہ فرماندا ہے انہوں کیویں پتہ چل جائے گا؟ ساری کائنات دا کنٹرول او دے ہاتھ کیویں جائے گا؟ سارے اختیار میرے اللہ کریم دے قبضے دے اندر نے، اللہ دے علاوہ کسی دے ہاتھ دے اندر نہیں۔ جڑے ویلے بندہ مر جائے بے بس ہو جاندا ہے، جڑے ویلے بندہ مر جائے بے اختیار ہو جاندا ہے۔ مرن والا بندہ دعاواں نہیں سندا، مرن والا بندہ سورا نہیں سندا، مرن والا بندہ پکارا نہیں سندا، مرن والا بندہ حاجتاں روا نہیں کردا، مرن والا بندہ مشکل کشا نہیں ہوندا، مرن والا بندہ ساڈے معاملات مقدر تبدیل نہیں کر سکدا۔ بندہ جیندہ ہوئے یا بندہ مویا ہوئے او دے واسطے کوئی شے نہیں، واسطے جو ہے تو میرے اللہ کریم دے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں تانوں مسئلہ سمجھانا سی، اے دسو تواڈی سواری کتے ہے؟ حضرت عزیر نے سجے کھبے ویکھیا، جڑے خچر تے چڑھ کے آئے سن او خچر انج بنیا ہویا ہے جیویں او بستی بنی ہوئی سی۔ خچر تے بستی دی کیفیت برابر، ایک قرآن پاک میرے سامنے، خچر دی کیفیت تے بستی دی کیفیت برابر، بالکل وہی کیفیت۔ اللہ نے فرمایا اساں تانوں ہن دساں گے جو بستی اسی کیویں زندہ کریں گے۔
ہوں دساں تھانوں یا اللہ کیویں دسو گے اللہ نے فرمایا تساں انج کرو فانظر یہ دیکھ رہے ہو نا ادھر ادھر دیکھو اللہ نے فرمایا تساں ویکھو فانظر الی حمارک اپنی سواری ول ویکھو خچر ول ویکھو حضرت عزیر نے سواری ول ویکھیا خچر ول ویکھیا اللہ کریم نے فرمایا وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اسائیں نشانی بنائی ہے تھوڑے واسطے اللہ پاک نے دیر نہیں لئی گوشت تے ہڈیاں میں چڑھا کے اللہ نے اتے چمڑی بھی لا رہی تھی اللہ نے منٹ نہیں لایا مردہ سواری کو اللہ نے زندہ کر دکھایا اللہ پاک نے فرمایا چاہونے دیکھو تو آجے کٹھے روٹی پانی بھی ہے یا کہنا آئی جی اللہ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ تو سان اپنے کھانے پینے دو دیکھو حضرت عزیر نے کھانے پینے دو دیکھا کھانا پینا بدبودار کوئی نہ آئی ایمیں موجود آج میں تازہ فریش بن کے آیا ہوئے کھانا فریش سواری مردہ کھانا فریش سواری دو جواب مل گئے سواری نو زندہ کر کے اللہ نے دس دیتا اسا اس بستی نو بھی ایویں زندہ کریں گے جی میں تواڈی سواری نو زندہ کیتا ہے نہیں سمجھ آئی تے دوسرا مسئلہ ہے بھی سمجھا دیتا مرن تو بعد ساڈی مرضی اسی کسے بندے دا حشر کھوتے ورگا کریے ساڈی مرضی اسی کسے بندے دا حشر ناشتے علی کار کریے جی میں تواڈے ناشتے دا حال بنایا ہے کچھ لوگاں دا حال انج ہوئے گا مرن دے بعد تے جی میں تواڈی سواری دا حال ہویا ہے کچھ لوگاں دا مرن دے بعد انج حال ہوئے گا نہیں سمجھ آئی یعنی عذاب قبر بھی حق تے ثواب قبر بھی بولو بھئی عذاب قبر بھی حق تے ثواب قبر بھی ساڈی مرضی اسی کسے نو مرن تو بعد جنت دے دئیے تازہ رکھیے جی میں تواڈے ناشتے نو فریش رکھے ہے تے ساڈی مرضی اسی مرن تو بعد کسے نو انج مردار کر دئیے جی میں تواڈی سواری نو کیتا سی لیکن دوہاں صورتاں وچ اسی پھر قیامت والا دن سجاواں گے انہاں نو دوبارہ کھڑا کراں گے اپنے سامنے حاضر کراں گے پھر زندگی دی ایک ایک نعمت دا سوال کراں گے مرن تو بعد اٹھن بر حق ہے کہ نہیں بولو بولو یہ مطلب ہے جیڑے بندے دی زندگی ناشتے ورگی ہے او دی آخرت بھی سونی اور جیڑے بندے دی زندگی جانور ورگی ہے او دی آخرت بھی کوجی جانور اندر ضد ہوندی ہے جانور اندر شعور نہیں ہوندا جانور نو اپنے پرائے دا پتہ نہیں ہوندا جیڑا اپنی زندگی چ رہ کے اپنے پرائے دا پتہ نہ کر سکے ضد اپنے اندر پیدا کرے شعور نہ رکھے او دا آخرت دا انجام بھی برا ہے اور جڑا ناشتے دی طرح رہے ناشتہ پتہ کی ناشتہ کسے دوجے دے فائدے چاہندا ہے ناشتے کرن نال کسے دی بھوک ختم ہو جاندی ہے ناشتہ مسکیناں دا سہارا ہے کہ نہیں ناشتے اندر جڑا نرم ہو جائے اللہ دی آخرت بھی سونی کر دیندا ہے ناشتے اندر جڑا کسے دوجے بندے نو فائدہ دین جائے لگ جائے اللہ او دی آخرت سونی کر دیندا ہے حضرات یہ چند گلاں میں کیتیاں نے کہ مرن دے بعد اٹھنا برحق ہے کہ نہیں بولو اللہ نے پوچھنا کہ نہیں سوال ہونا کہ نہیں کان دے بارے اکھ دے بارے زبان دے بارے ہاتھ دے بارے پیر دے بارے او بابا اللہ نے پوچھنا ہے یہ ساری دنیا دے بارے اللہ نے پوچھنا ہے تساں یہ دسو تساں حساب دے سکتے ہو میں دے سکدا اللہ دی قسم ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سی اللہ دے نبی قیامت دن کون لوگ نے جڑے تباہ و برباد ہون گے آپ نے فرمایا اللہ نے جس بندے کو حساب شروع کر دیتا سمجھ لو بندہ برباد ہو گیا تہاڈا کی نظریہ ہے اللہ پوچھے تے اسی جواب دے سکنے ہیں اسی اپنے علاقے دے جج نو جواب نہیں دے سکتے رب دے سامنے تسی کھلو کہ کیویں جواب دیو گے اللہ نے تواڈے تو پوچھ لیا میرا در چھڈ کے غیر دے در تے کیوں جاندے سو کی جواب دیو گے اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب نو چھڈ کے غیراں وال نسبت کر کے پیروی غیراں دی کیوں کر دے سو کی جواب دیو گے اللہ نے پوچھ لیا میرے پیغمبر دے چہرے تے داڑھی سجی سی میں رب نے سجائی سی تسی کٹ دے رہے ہو کی جواب دیو گے اللہ کہے کہ میں قرآن اس تو کیا سی حلال کھاؤ تسی حرام کیوں کھاندے رہے دسو اللہ نو کی جواب دیو گے اگر جواب دے سکتے ہو تے ہمت کرو جنہیں توڑا دل کرے زندگی بسر کرو جے جواب نہیں دے سکتے خدا را میں ترلا کردہ آج وقت ہے سنبھل جاؤ تیاری کر لو زندگی اونج گزارو جی میں قرآن تے حدیث کہے اللہ دنیا بھی سونی کر دے گا اللہ آخرت بھی سونی کر دے گا لازم ہے
کہ بندہ اپنی آخرت دی فکر کرے، تیاری کرے. وہ کسی دا دل نہ رسایا کرو، کسی نو ناراض نہ کریا کرو، کسی دا حق نہ کھایا کرو. میرے نبی پاک نے فرمایا ایک بلشت ایک ہاتھ جتنا جڑا بندہ کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے، اللہ قیامت والے دن 7 زمینہ دا توق تے پٹا بنا کے اے دے گل وچ پا دے گا. چک زمین اگر چک سکدا ہے. اسی اپنی بھین دا حق تے نہیں کھا گئے، اسی اپنی دھی اور اپنی بیٹی دا حق تے نہیں کھا گئے، اپنے پتر نو تو سارا کچھ نہیں دے دیتا کدھرے. اسی کسی دا قرضہ لے کے کھا تے نہیں گئے، اسی کسی دا حق تے نہیں رڑک گئے. اے نہ ہوئے عقیدے دی گل وچ آ کے اسی بابا موحد ہاں، اسی اہل حدیث ہاں، اسی اہل سنت ہاں. نہیں، معاملات بھی ضروری نے، اخلاقیات بھی ضروری ہے. بھائیو ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھن برحق ہے. مرن تو بعد بولو اے جہان تو ویسے ہی ختم ہے. جلے بندہ مر جاوے نا پتہ کی کہندا ہے جنازہ، اے زبان حال نال کی کہندا ہے، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں. اللہ بیلی ہووی سجنو، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں. اللہ بیلی ہووی سجنو، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں. اللہ بیلی ہووی سجنو. روز قیامت بھیلے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا. روز قیامت میلے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا. منی ویندا حکم الہی، منی ویندا حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں. اللہ بیلی ہووی سجنو، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں. اللہ بیلی ہووی سجنو چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ. چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ. اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ. اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ. ٹر گئے کئی سلطان سکندر، ٹر گئے کئی سلطان سکندر. یہو کچھ میں سمجھائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں. اللہ بیلی ہووی سجنو عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے. عملہ باجوں